بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر وہ جگہ جہاں مصنوعی جنت بنائی گئی، سونے کے گھر، شراب اور دودھ کی نہریں بنوائی گئیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ پاک کی طرف سے ان کو نصیب ہوگی، اور جہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ روزی روٹی کی فکر ہوگی اور نہ کوئی بیماری ہوگی۔ یہی نہیں، وہاں تو موت کا نام و نشان تک بھی نہ ہوگا۔ وہاں تو اللہ پاک کے نیک بندوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بھی ہیں اور خدمت کے لیے حوریں بھی ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جہنمی بھی گزرا ہے جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا، اور زمین پر ہی جنت بنا کر اس میں رہنے کے خواب دیکھتا تھا، اور اس نے زمین پر اپنے لیے جنت بنوائی، لیکن اس کا انجام انتہائی ہی بھیانک ہوا۔ ناظرین، آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت بڑا ایک صحرائی علاقہ ہے جو کہ عرب کے شمالی حصے تک پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ ریت کا سب سے بڑا سمندر سعودی عرب میں ہے، اور یہ کہانی بھی اسی ریت کے سمندر سے ہی جڑی ہے۔ یہ کہانی ہے تقریباً 8100 سال پہلے کی، جب عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ یہ قوم خود کو بہت طاقتور سمجھتی تھی۔ ان کی قوت کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا تھا کہ زمین پر انتہائی وزنی پتھر، جسے اٹھانے کے لیے ایک نہیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، ویسا پتھر قوم عاد کے لوگ ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینکنے کی قوت رکھتے تھے۔ اس قوم میں زندگیاں بھی کافی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ 900 سال تک بھی زندہ رہا کرتے تھے۔ زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کا قد بھی کافی لمبا ہوا کرتا تھا۔ ان کے دانت بھی اتنے مضبوط ہوا کرتے تھے جو سینکڑوں سال تک بھی نہیں ٹوٹتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ آنکھیں بھی ایسی رکھتے تھے جو کہ صدیوں تک کمزور نہیں ہوتی تھیں۔ کسی بھی بیماری کا انہیں خوف نہ تھا، کیونکہ وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور جو سینکڑوں سال کی زندگی جیتے اس میں کبھی بھی بیمار نہ ہوتے۔ 800-900 سال جی کے مر جاتے، لیکن وہ بت پرست اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس قوم پر شداد حکومت کیا کرتا تھا جو قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نے اور اس کی قوم نے انکار کر دیا۔ شداد قوم کے پاس ساگری قوت کی کمی نہ تھی۔ وہ جس سلطنت کا خود کو مالک سمجھا کرتا تھا وہ کافی وسیع تھی۔ اس کے پاس سونے اور چاندی کے بڑے خزانے تھے۔ دولت تو اتنی تھی کہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی، اور انہی سب چیزوں نے اسے غرور اور گھمنڈی کر دیا تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے نیک بندوں کو ملے گی۔ اس نے اپنی سلطنت میں ہی جنت بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت سے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو اس کے خیال میں اس زمین پر جنت بنا سکتے تھے، جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔
اس نے جن لوگوں کو جنت بنانے کے لیے بلایا انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا اور اس جگہ دودھ اور شہد کی نہریں بنوانے کا بھی حکم دے دیا۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر لائی جائیں اور اس کی جنت میں لگا دی جائیں، لہٰذا اس کے حکم سے زمین پر جنت بننا شروع ہو گئی۔ کئی سالوں تک شداد کی جنت بنائی جاتی رہی اور جب وہ تیار ہو گئی اور جب وہاں سورج کی روشنی پڑتی تو وہاں اتنی چمک پیدا ہو جاتی کہ نظر کہیں اور ٹک نہ پاتی تھی۔ مصنوعی جنت کی اونچی دیواریں سارا دن چمکتی رہتی تھیں۔ ان دیواروں سے پرے 1000 محل بھی چمکتے جمکتے نظر آتے تھے۔ ہر محل 1000 ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون ایسا تھا جس پر کئی ہزاروں کی تعداد سے قیمتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ زمین کی اس جنت پر شداد کی خواہش کے مطابق دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنائی گئیں۔ اب باری تھی شداد کی اس جنت کو دیکھنے کی اور وہاں قدم رکھنے کی۔ جب وہ اپنی اس جنت کے پاس پہنچا اور قدم رکھنے والا ہی تھا کہ وہ وہاں پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بعد میں اس کی قوم پر بھی اللہ پاک کا عذاب نازل ہو گیا۔ شدید آندھیوں نے اس کی قوم کو مٹا دیا اور وہ جنت جو شداد بنا کر چھوڑ گیا تھا وہ بھی زمین میں دفن ہو گئی۔ ناظرین کمنٹ میں اللہ پاک کا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔